بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ محترم ناظرین، آئے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر لیں۔ السلام علیکم محترم حکیم صاحب۔ قائدین کے لیے اپنا ایک ازمودہ عمل پیش کر رہا ہوں۔ مجھے زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت شوق تھا۔ میرے ٹیچر نے مجھے ایک عمل بتایا، میں نے اس عمل کو کیا تو اس کی برکت سے میری تقدیر جاگ اٹھی اور مجھے زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت نصیب ہوئی۔ عمل یہ ہے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد اس نماز مغرب یہ درود شریف 1000 بار پڑھے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ رات کو باوضو ہو کر سوئے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پیٹ میں گیا زہر تو ایک شخص کی جان لیتا ہے، مگر کانوں میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے سکتا ہے۔ اس لیے کان کے کچے مت بنو اور بغیر دلیل کے کسی کی بات مت مانو، وگرنہ بہت ہی پچھتاؤ گے۔ کسی کے بارے میں کچھ سنو تو پہلے چاہیے کہ اس کو اچھی طرح تصدیق کر لے۔ بدگمانی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ 3 گھونٹ پانی پیو، بے فکر جیو۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ میں نے وضو والا عمل کیا جو کہ اس طرح ہے کہ وضو کرنے کے بعد اسی نلکے سے 3 گھونٹ پانی پیے۔ پہلے گھونٹ پر اللہ شافی، دوسرے گھونٹ پر اللہ کافی اور تیسرے گھونٹ پر اللہ معافی کہیے۔ کوشش کرے کہ یہ پانی کھڑے ہو کر پیے۔ میرے بہت سے مسائل جو حل نہیں ہو رہے تھے وہ وضو کے 3 گھونٹ پانی والے سے یہ حل ہو گئے۔ میری جو حاجتیں تھی وہ اس عمل سے پوری ہو گئی۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ آپ کے دیے گئے عمل سے ہماری مشکلات ختم ہو گئی۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، بڑھاپے کو روکنے کے لیے پپیتا ایک مفید پھل ہے۔ جو لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہونا چاہتے اور دیر تک پرکشش اور جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو انہیں پپیتا لازمی کھانا چاہیے۔ غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑھاپے کو روکنے کے لیے پپیتا ایک مفید پھل ہے۔ ماہرین کے مطابق پپیتا وٹامن اور قیمتی معدنیات کی بدولت انسانی جسم میں بڑھاپے کے اثرات دور کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک غذائی ماہر ڈاکٹر ٹریسٹا بیس نے پپیتے کو سپر فروٹ قرار دیا ہے۔ پپیتا اپنی زبردست خصوصیات کی وجہ سے انسانی جسم میں خلیاتی سطح کو دیر تک جوان اور انسان کو بڑھاپے سے دور رکھتا ہے، لیکن اس پھل کی طرف ہماری توجہ بہت ہی کم ہے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ انسان کی جلد ڈیلی پڑنا شروع ہو جاتی ہے اور چہرے پر بھی جھریاں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تاہم پپیتے میں وافر مقدار میں اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں اور اس میں موجود وٹامنز جسم میں ایکسوڈیٹم وائٹرس کو کم کرتے ہیں، جس سے انسانی جسم میں موجود خلیات دیر تک محفوظ رہتے ہیں اور انسان آہستہ آہستہ بڑھاپے کی جانب راغب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پپیتا بین نامی انزائم سے بھی بھرپور ہے جو کہ بڑھاپے کو روکنے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ناظرین محترم، کیا آپ نے کبھی کھانے کے بعد گڑ کھایا ہے؟ اگر نہیں کھایا تو آج سے ہی کھانا شروع کر دیں اور پھر اس کے کمال دیکھیے۔ ایسا گڑ لے آئے جو سفید نہ ہو، براؤن یا بلیک ہو، یعنی کیمیکل سے پاک ہو۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا، یعنی ایک بڑی ٹافی کے برابر لے کر اس کو منہ میں چوستے رہے، چباتے رہے۔ چند دن اس کو کر کے دیکھیے۔ جوانی، طاقت، اعصاب، معدہ، آنتیں دہمی، قبض پرانی، تبخیر، موٹاپا، بد ہضمی، جسم کا بڑھنا اور اعصابی کھچاؤ، ریشہ، بلہم وغیرہ، ان سب کا شافی علاج ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کی یا آپ کے کسی عزیز کی ایڑیاں خراب ہے تو خراب ایڑیوں کے لیے سرسوں کا تیل 3 چمچ اور ہلدی 2 چمچ ملا کر محلول بنا لے۔ اسی گاڑے لیپ کو رات کو سوتے وقت پاؤں پر لگا کر جرابیں پہن لے۔ چند دنوں میں آپ کی ایڑیاں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سیب میں کن کن بیماریوں کا علاج ہے؟ گردے کی پتھری کا علاج سیب میں موجود ہے
خشک کھانسی کا علاج سیب میں موجود ہے، ہائی بلڈ پریشر کا علاج سیب میں موجود ہے، اور قبض جیسی بیماری کا علاج بھی سیب میں موجود ہے۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب ناشتہ کرنے سے پہلے کھائیں، آپ دیکھیے گا بے شمار بیماریوں سے نجات ملے گی۔ ناظرین محترم، کیا آپ بھی اپنے کھانوں کو لذیذ اور بہترین بنانا چاہتے ہیں تو صرف کھانے کے شوقین حضرات ہی پڑے کلونجی اور میتھرے ہم وزن پیس کر ایک چٹکی کھانا پکانے کے دوران ڈال دے تو کھانا خشک ذائقہ 3 چمچ اور دل کی بند شریانی کھل گئی۔ السلام علیکم حضرت حکیم صاحب، میں نے آپ کے ماہنامہ کے قائدین کے لیے ایک بہت مجرب نسخہ جو کہ دل کی بند شریانوں کے لیے بہت آزمودہ ہے بیچ رہا ہوں۔ امید ہے بہت سے لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ لیموں کا رس 1 پیالی، ادرک کا رس 1 پیالی، لہسن کا رس 1 پیالی اور سرکہ سے 1 پیالی، ان 4 پیالی رسوں کو ملا کر دھیمی آنچ پر آدھا گھنٹہ پکائیں۔ جب 1 پیالی کم ہو کر 3 رہ جائے تو چولہے سے محلول کو اتار کر ٹھنڈا ہونے پر 3 پیالی شہد ملائیں، سب کو خوب مکس کر کے بوتل میں محفوظ کر لیں۔ روزانہ نہار منہ 3 چمچ کھانے والے محلول کو پیے، انشاءاللہ دل کی بند شریانیں کھل جائیں گے۔ بہت مجرب نسخہ ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل کی اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔